السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر کامل قسط نمبر 28۔ وہ ملتان چلی آئی۔ یہ اس کے لیے زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا، ایک مشکل اور تکلیف دہ دور۔ وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی اور وہ عجیب زندگی تھی۔ بعض دفعہ اسے اسلام آباد میں اپنا گھر اور خاندان کے لوگ اتنی شدت سے یاد آتے کہ اس کا دل چاہتا وہ بھاگ کر ان کے پاس چلی جائے۔ بعض دفعہ وہ بغیر کسی وجہ کے رونے لگتی۔ بعض دفعے اس کا دل چاہتا وہ جلال انصر سے رابطہ کرے۔ اسے وہ بے تحاشا یاد آتا۔ وہ بی ایس سی کر رہی تھی اور اس کے ساتھ بی ایس سی کرنے والی لڑکیاں وہی تھی جو ایف ایس سی میں میرٹ لسٹ پر نہیں آ سکی تھی، اور اب وہ بی ایس سی کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کی خواہش مند تھی۔ میڈیکل کالج، ڈاکٹر، اس کے لیے بہت عرصے تک یہ دونوں الفاظ نشتر بنے رہے۔ کئی بار وہ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر حیران ہوتی رہتی، آخر وہاں کیا تھا جو ہر چیز کو مٹھی کی ریت بنا رہا تھا۔ کئی بار اسے جویریہ سے کی جانے والی اپنی باتیں یاد آتی، میں اگر ڈاکٹر نہیں بن سکی تو میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ حیران ہوتی، وہ مری تو نہیں تھی، اسی طرح زندہ تھی۔ پاکستان کی سب سے مشہور آئی اسپیشلسٹ، سب کچھ ایک خواب ہی رہا تھا۔ وہ ہر چیز کے اتنے پاس تھی، وہ ہر چیز سے اتنا ہی دور تھی۔ اس کے پاس گھر نہیں تھا، اس کے پاس گھر والے نہیں تھے، اس کے پاس اسجد نہیں تھا، میڈیکل کی تعلیم نہیں تھی، جلال بھی نہیں تھا۔ وہ زندگی کی ان آسائشوں سے ایک ہی جھٹکے میں محروم ہو گئی تھی جن کی وہ عادی تھی، اور اس کے باوجود وہ زندہ تھی۔ امامہ کو کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر بہادر تھی یا کبھی ہو سکتی تھی، مگر وہ ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف میں کمی ہونا شروع ہو گئی تھی، یوں جیسے اسے صبر آ رہا تھا۔ اللہ کے بعد شاید زمین پر یہ ڈاکٹر ثبت تھے جن کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی تھی۔ مہینے میں ایک بار ویکینڈ پر وہ ان کے پاس لاہور آتی۔ وہ وقتاً فوقتاً اسے ہاسٹل فون کرتے رہتے، اسے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے۔ ان کی بیٹیاں اور بیوی بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ان کے نزدیک ان کے گھر کا ایک فرد بن چکی تھی۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، وہ کئی بار سوچتی۔ ملتان میں اپنے قیام کے دوران بھی اس نے سالار کو کبھی اپنے ذہن سے فراموش نہیں کیا تھا۔ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کرنے کے بعد وہ ایک بار اس سے رابطہ کرنا چاہتی تھی، اور اگر وہ پھر اسے طلاق دینے سے انکار کر دیتا تو وہ بالآخر ڈاکٹر ثبت علی کو اس تمام معاملے کے بارے میں بتا دینا چاہتی تھی۔ اور سالار سے رابطہ اس نے بی ایس سی کے امتحانات سے فارغ ہونے کے بعد لاہور آنے سے پہلے کیا۔ اپنے پاس موجود سالار کے موبائل کا استعمال وہ بہت پہلے ترک کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ 2 سال کے عرصے میں سالار دوبارہ اسی موبائل کا استعمال کرنا شروع کر چکا ہے، یا پھر اس نئے نمبر کو استعمال کر رہا تھا جو اس نے اپنا موبائل دے دینے کے بعد دیا تھا۔ ایک پی سی او سے اس نے سب سے پہلے اس کا نیا نمبر ڈائل کیا۔ وہ نمبر کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنے پاس موجود موبائل کے نمبر کو ڈائل کیا۔ وہ نمبر بھی کسی کے استعمال میں نہیں تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اب وہ کوئی اور نمبر لیے ہوئے تھا، اور وہ نمبر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے بالآخر گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر تک بیل ہوتی رہی، پھر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، کسی عورت نے دوسری طرف سے کہا۔ ہیلو، میں سالار سکندر سے بات کرنا چاہتی ہوں، امامہ نے کہا۔ سالار صاحب سے؟ آپ کون بول رہی ہیں؟ امامہ کو اچانک محسوس ہوا جیسے اس عورت کے لہجے میں ایک دم تجسس پیدا ہوا تھا۔ امامہ کو پتہ نہیں کیوں اس کی آواز شناسا سی لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اچانک اس عورت نے بڑی پرجوش آواز میں کہا، امامہ بی بی، آپ امامہ بی بی ہیں؟ ایک کرنٹ کھا کر امامہ نے بے اختیار کریڈل دبا دیا۔ وہ کون تھی جس نے اسے صرف آواز سے پہچان لیا تھا، اتنے سالوں بعد بھی، اور اتنی جلدی، وہ بھی سالار سکندر کے گھر پر؟ کچھ دیر اس کے ہاتھ کانپتے رہے۔ وہ پی سی او کے اندر والے کیبن میں تھی، اور کچھ دیر
रिसीवर इसी तरह हाथ में लिए बैठी रही। जो भी हो, मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं इस्लामाबाद से इतनी दूर हूँ कि यहाँ मुझ तक कोई नहीं पहुँच सकता। मुझे खौफजदा होने की भी जरूरत नहीं, उसने सोचा और पीसीओ के मालिक को एक बार फिर कॉल मिलाने के लिए कहा। फोन की घंटी बजने पर इस बार फोन उठा लिया गया था, मगर इस बार बोलने वाला कोई मर्द था और वो सालार नहीं था। ये वो आवाज सुनते ही जान गई थी। मैं सालार सिकंदर से बात करना चाहती हूँ। आप इमामा हाशिम हैं? मर्द ने खुरदुरी आवाज में कहा। इस बार इमामा को कोई शौक नहीं लगा। जी। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। आप उनसे मेरी बात करवा दें। ये मुमकिन नहीं है, दूसरी तरफ से कहा। क्यों? सालार जिंदा नहीं है। क्या? बेख्तियार इमामा के हलक से निकला। क्या वो मर गया? हाँ। कब? इस बार मर्द खामोश रहा। आपसे आखिरी बार उनका राब्ता कब हुआ? उसका सवाल देने के बजाय उस आदमी ने कहा, चंद साल पहले, 2.5 साल पहले। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई है। आप? इमामा ने कुछ भी और सुनने से पहले फोन बंद कर दिया। कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं थी। वो आजाद हो चुकी थी। वो जानती थी कि एक इंसान के तौर पर उसे उसकी मौत पर अफसोस होना चाहिए था, मगर उसे कोई अफसोस नहीं था। अगर उसने इस तरह उसे तलाक देने से इनकार ना किया होता तो यकीनन उसके लिए दुख महसूस करती, मगर इस वक्त 2.5 साल के बाद उसे बेइख्तियार सुकून और खुशी का एहसास हो रहा था। वो तलवार जो उसके सर लटकी हुई थी वो गायब हो चुकी थी। उसे अब डॉक्टर सबत अली को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। वो सही मायनों में आजाद हो चुकी थी। वो उसका वहां हॉस्टल में आखिरी दिन था और उस रात उसने सालार सिकंदर के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। वो उसकी मौत के बाद उसे माफ कर चुकी थी और वो उसकी मौत पर बेपनाह खुश थी। उससे फोन पर बात करने वाली ही वही मुलाजिमा थी जो सालार के साथ साथ उसके घर में भी काम करती रही थी और उसने इमामा की आवाज को फौरन पहचान लिया था। इमामा के फोन बंद करते ही वो कुछ इस्तिराब और जोश व खरोश के आलम में सिकंदर उस्मान के पास पहुंच गई। ये एक इत्तेफाक ही था। उस दिन तबीयत की खराबी की वजह से वो घर पर ही थे। अभी कुछ देर पहले एक लड़की का फोन आया है। वो सालार साहब से बात करना चाहती है। तो तुम बात करवा देती, सिकंदर उस्मान खदरे लापरवाही से बोले। ये इत्तेफाक ही था कि सालार भी उन दिनों पाकिस्तान आया हुआ था और घर पर मौजूद था। मुलाजिमा कुछ हिचकिचाई। साहब जी, वो इमामा बीबी थी। सिकंदर उस्मान के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। वो एकदम हवास बाख्ता नजर आने लगे। इमामा हाशिम? हाशिम की बेटी? मुलाजिमा ने इस बात में सर हिला दिया। सिकंदर उस्मान का सर घूमने लगा। तो क्या सालार हर एक को बेवकूफ बना रहा है? वो अभी तक इमामा के साथ राब्ते में है और वो जानता है वो कहाँ है, तो फिर यकीनन वो उससे मिलता भी रहा होगा। उन्होंने बेइख्तियार सोचा। उसने तुम्हें खुद अपना नाम बताया? उन्होंने चाय का कप एक तरफ रखते हुए कहा। नहीं, मैंने उनकी आवाज पहचान ली और जब मैंने उनका नाम लिया उन्होंने फोन बंद कर दिया। मुलाजिमा ने सिकंदर उस्मान को बताया। मगर मुझे यकीन है वो उन्हीं की आवाज थी। मुझे कम से कम इस बारे में कोई धोखा नहीं हो सकता। इससे पहले कि सिकंदर उस्मान कुछ कहते उन्होंने फोन की घंटी सुनी, मगर इस बार ड्राइंग रूम में एक्सटेंशन की तरफ बढ़े और उन्होंने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ मौजूद लड़की एक बार फिर सालार सिकंदर का पूछ रही थी। उनके इस्तेफसार पर उसने ये तस्लीम कर लिया था कि वो इमामा हाशिम थी। वो नहीं जानते थे कि क्यों, मगर बेइख्तियार उनके दिल में आया कि वो उसे सालार के मरने की खबर दे दे ताकि वो दोबारा कभी उनके घर फोन ना करे। उन्हें इससे बात करके ये अंदाजा तो हो ही चुका था कि वो बहुत अरसे से सालार के साथ राब्ता नहीं कर सकी है और उसके पास उनके बयान की सदाकत को पुर करने का कोई जरिया नहीं था।
وہ دوبارہ رابطہ نہ کرتی تو ان کی جان اس سے ہمیشہ چھوٹ سکتی تھی۔ وہ ابھی تک اس 1 سال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں سکے تھے جب امامہ کی گمشدگی کے فوراً بعد سالار پر شبہ ہونے کی وجہ سے ہاشم مبین نے ان کے لیے ہر قسم کی پریشانی کھڑی کی تھی۔ بہت سے سرکاری دفاتر جہاں پہلے ان کی فرم کی فائلز بہت آسانی سے نکل آتی تھی، مہینوں پھنسی رہی۔ ان کے گھر دھمکی آمیز کالز اور خط آتے رہے۔ کئی لوگوں نے بالواسطہ طور پر ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ہاشم مبین کی بیٹی کی واپسی کے لیے ان کی مدد کرے۔ ایک لمبے عرصے تک سالار کی نگرانی کی گئی اور نگرانی کا یہ سلسلہ صرف پاکستان ہی نہیں، باہر میں بھی جاری رہا، مگر جب کسی طرح بھی امامہ سے اس کے رابطے کا کوئی ثبوت یا سراغ نہیں ملا تو رفتہ رفتہ یہ تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی۔ سکندر عثمان کی بے پناہ کوشش کے باوجود بھی ہاشم مبین کے ساتھ ان کے تعلقات بحال نہیں ہوئے، مگر ان کی طرف سے عدم تحفظ کا اندیشہ ختم ہو گیا تھا اور اب 2.5 سال بعد وہ لڑکی ایک بار پھر سالار سے رابطہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی صورت بھی دوبارہ ان حالات کا سامنا نہ خود کرنا چاہتے تھے، نہ ہی سالار کو کرنے دینا چاہتے تھے۔ اگر وہ خود ہاشم مبین احمد کی ٹکر کے آدمی نہ ہوتے تو وہ اب تک اس سے زیادہ نقصان اٹھا چکے ہوتے جتنا نقصان انہوں نے اس 1 سال اور خاص طور پر شروع کے چند ماہ میں اٹھایا تھا۔ وہ امامہ کو اس طلاق نامے کی ایک کاپی بھجوانا چاہتے تھے جو سالار کی طرف سے انہوں نے تیار کیا تھا، اور انہیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ جائز تھا یا نہیں۔ وہ صرف امامہ کو یہ یقین دلانا چاہتے تھے کہ سالار یا اس کے خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے نہ ہی ہوگا۔ اگر کچھ تھا بھی تو وہ سالار کی موت اور اس سے پہلے کے تحریر شدہ اس طلاق نامے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔ مگر یہ ایک اور اتفاق تھا کہ امامہ نے ان کی بات مکمل طور پر سنے بغیر فون بند کر دیا۔ انہوں نے فون کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ملتان کے پی سی او کا نمبر ثابت ہوا۔ سالار 1 ہفتے بعد واپس امریکہ جانے والا تھا اور انہوں نے اس 1 ہفتہ اس کی مکمل طور پر نگرانی کروائی۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے چکے تھے کہ کسی کا بھی فون آئے وہ کسی بھی صورت سالار سے بات نہ کروائیں، چاہے فون کسی مرد کا ہو یا عورت کا، جب تک وہ خود یہ نہ جان لے کہ فون کرنے والا کون تھا۔ ملازمہ کو بھی وہ سختی کے ساتھ منع کر چکے تھے کہ وہ سالار کو امامہ کی اس کال کے بارے میں نہ بتائے۔ 1 ہفتے کے بعد جب سالار واپس امریکہ چلا گیا تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ سر پر آئی ہوئی آفت ایک بار پھر ٹل گئی تھی۔ سالار کی واپسی کے چند ہفتے بعد انہیں ایک لفافہ موصول ہوا تھا۔ امامہ نے لاہور پہنچنے کے بعد وہ موبائل بیچ دیا تھا۔ وہ اسے واپس نہیں بھجوا سکتی تھی اور سالار کی وفات کے بعد اب یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی اس کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کی صورت میں وہ اسے وہ موبائل واپس دے سکے گی۔ اس نے موبائل بیچنے سے ملنے والی رقم کے ساتھ اپنے پاس موجود کچھ اور رقم شامل کی۔ وہ اندازاً ان کالز کے بل کی رقم تھی جو 2.5-3 سال پہلے سالار نے ادا کیے ہوں گے، اور چند دوسرے اخراجات جو اپنے گھر قید کے دوران اور وہاں سے لاہور فرار کے دوران سالار نے اس پر کیے تھے۔ اس کے ساتھ سکندر عثمان کے نام ایک مختصر نوٹ بھجوایا۔ ٹریولرز چیکس اس کے سر پر موجود اس آدمی کا قرض بھی اتر گیا تھا۔ اس رقم اور اس کے ساتھ ملنے والے نوٹ سے سکندر عثمان کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ دوبارہ اس سے رابطہ نہیں کرے گی، اور یہ بھی کہ اس نے واقعی ان کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ ملتان سے بی ایس سی کرنے کے بعد وہ لاہور چلی آئی تھی۔ اسے گھر چھوڑے 3 سال ہونے والے تھے اور اس کا خیال تھا کہ اب کم از کم اسے تلاش نہیں کیا جائے گا جس طرح پہلے کیا جاتا رہا تھا۔ اگر کیا بھی گیا تو صرف میڈیکل کالجز پر نظر رکھی جائے گی۔ اس کا یہ اندازہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ اس نے پنجاب یونیورسٹی میں کیمسٹری میں ایم ایس سی کے لیے ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہ بے حد محتاط تھی۔ یہ لاہور تھا، یہاں کسی وقت کوئی بھی اسے پہچان سکتا تھا۔ ملتان میں وہ صرف چادر اوڑھ کر کالج جاتی تھی،
لاہور میں اس نے نقاب لگانا شروع کر دیا۔ لاہور میں دوبارہ واپسی کے بعد وہ ڈاکٹر ثبت علی کے ساتھ نہیں رہی تھی، وہ سیدہ اماں کے پاس رہنے لگی تھی۔ سیدہ اماں سے اس کی پہلی ملاقات ڈاکٹر ثبت علی نے ملتان جانے سے پہلے لاہور میں کروائی تھی۔ سیدہ اماں کے بہت سے عزیز و اقارب ملتان میں رہتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی امامہ کو ان سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ملتان میں قیام کے دوران کسی بھی ضرورت یا ایمرجنسی میں وہ ان کی مدد لے سکے۔ سیدہ اماں ایک 65-70 سالہ بے حد باتونی اور ایکٹیو عورت تھی۔ وہ لاہور کے اندرون شہر میں ایک پرانی حویلی میں تنہا رہتی تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ 2 بیٹے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں مقیم تھے۔ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور ان کے بے حد اصرار کے باوجود سیدہ اماں باہر جانے پر تیار نہیں تھی۔ ان کے دونوں بیٹے باری باری ہر سال پاکستان آیا کرتے اور کچھ عرصے قیام کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی سے ان کی قرابت داری تھی، وہ ان کے کزن ہوتے تھے۔ ڈاکٹر ثبت علی نے امامہ کے بارے میں پہلے ہی سیدہ اماں کو بتا دیا تھا، اس لیے جب وہ ان کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو وہ بڑی گرم جوشی سے اس سے ملی تھی۔ انہوں نے ملتان میں موجود تقریباً اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں تفصیلات اس کے گوش گزار کر دی تھی، اور پھر شاید اس سب کو ناکافی جانتے ہوئے انہوں نے خود چل کر اسے ہاسٹل چھوڑ آنے کی آفر کی، جسے ڈاکٹر ثبت علی نے نرمی سے رد کر دیا تھا۔ نہیں آپا، آپ کو زحمت ہوگی۔ ان کے بے حد اصرار کے باوجود وہ نہیں مانے تھے۔ بہتر تو یہ ہے بھائی صاحب کہ آپ اسے میرے بھائیوں میں سے کسی سے کے گھر ٹھہرا دیں، بچی کو گھر جیسا آرام اور ماحول ملے گا۔ انہیں اچانک ہاسٹل پر اعتراض ہونے لگا، اور پھر انہوں نے ہاسٹل کی زندگی کے کئی مسائل کے بارے میں روشنی ڈالی تھی، مگر ڈاکٹر ثبت علی اور خود وہ بھی کسی کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ہاسٹل بہترین آپشن تھا۔ سیدہ اماں سے اس کی دوسری ملاقات ملتان جانے کے چند ماہ بعد اس وقت ہوئی تھی جب ایک دن اچانک اسے کسی خاتون ملاقاتی کی اطلاع ہاسٹل میں دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہاں اس طرح اچانک اسے ملنے کون آ سکتا تھا، اور وہ بھی ایک خاتون؟ مگر سیدہ اماں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ اس سے اسی گرم جوشی سے ملی تھی جس طرح لاہور میں ملی تھی۔ وہ تقریباً 2 ہفتے ملتان میں رہی تھی، اور ان 2 ہفتوں میں کئی بار اس سے ملنے آئیں۔ ایک بار وہ ان کے ساتھ ہاسٹل سے ان کے بھائی کے گھر بھی گئی۔ پھر یہ جیسے ایک معمول بن گیا تھا۔ وہ چند ماہ ملتان آتی اور اپنے قیام کے دوران باقاعدگی سے اس کے پاس آتی رہتی۔ وہ خود جب مہینے میں ایک بار لاہور آتی تو ان سے ملنے کے لیے بھی جاتی۔ کئی بار جب اس کی چھٹیاں زیادہ ہوتی تو وہ اسے وہاں ٹھہرنے کے لیے اصرار کرتی۔ وہ کئی بار وہاں رہی تھی۔ سرخ اینٹوں کا بنا ہوا وہ پرانا گھر اسے اچھا لگتا تھا، یا پھر یہ تنہائی کا وہ احساس تھا جو ان کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ اس طرح وہ بھی تنہا تھی، اگرچہ ان کی یہ تنہائی ان کے ہمہ وقت میل جول کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی، مگر اس کے باوجود امامہ ان کے احساسات کو بنا کوشش کیے سمجھ سکتی تھی۔ لاہور واپس شفٹ ہونے سے پہلے بہت عرصہ پہلے ہی انہوں نے امامہ سے یہ جان لینے کے بعد کہ وہ ایم ایس سی لاہور سے کرنا چاہ رہی ہے، اسے ساتھ رکھنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ اسی عرصے کے دوران ڈاکٹر ثبت علی کی سب سے بڑی بیٹی ان کے پاس بچوں سمیت کچھ عرصے کے لیے رہنے چلی آئیں۔ ان کے شوہر پی ایچ ڈی کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ وہ ڈاکٹر ثبت علی کے بھتیجے تھے۔ جانے سے پہلے وہ اپنی فیملی کو ان کے ہاں ٹھہرا گئے۔ ڈاکٹر ثبت علی کے گھر میں جگہ کی کمی نہیں تھی، مگر امامہ اب ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی کے احسانات کا بوجھ پہلے ہی اسے زیر بار کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان کے پاس رہ کر تعلیم حاصل کرے، اور اس کے بعد اس کے جاب کرنے پر بھی وہ اسے کہیں اور رہنے نہ دیتے، لیکن اگر وہ پہلے ہی علیحدہ رہائش اختیار رکھتی تو اس کے لیے ان سے اپنی بات منوانا آسان ہوتا۔
सईदा अम्मा का घर उसे अपनी रिहाइश के लिए बहुत मुनासिब लगा था। वो जॉब शुरू करने पर उन्हें मजबूर करके किराए की मदद में कुछ ना कुछ लेने पर मजबूर कर सकती थी, मगर डॉक्टर सबत अली शायद ये सब कुछ कभी गवारा ना करते। डॉक्टर सबत अली के लिए उसका फैसला एक शौक की तरह था। क्यों आमिना, मेरे घर पर क्यों नहीं रह सकती आप? उन्होंने बहुत नाराजगी से उससे कहा। सईदा आपा के साथ क्यों रहना चाहती है? वो बहुत इसरार कर रही हैं। मैं उन्हें समझा दूंगा। नहीं, मैं खुद भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं उनके साथ रहूंगी तो उनकी तन्हाई दूर हो जाएगी। ये कोई वजह नहीं है। आप उनके पास जब चाहें जा सकती है, मगर साथ रहने के लिए नहीं। प्लीज, आप मुझे वहां रहने की इजाजत दे दें। मैं वहां ज्यादा खुश रहूंगी। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। डॉक्टर सबत अली ने हैरानी से उसे देखा। पैरों पर खड़े होने से क्या मुराद है आपकी? वो कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, मैं आप पर बहुत लंबे अरसे तक बोझ नहीं बनना चाहती। पहले ही मैं बहुत साल से आप पर इन्हिसार कर रही हूँ, मगर सारी जिंदगी तो मैं आप पर बोझ बनकर नहीं गुजार सकती। वो बात करते करते रुक गई। उसे लगा उसके आखिरी जुमले ने डॉक्टर सबत अली को तकलीफ दी थी। उसे पछतावा हुआ। मैंने कभी भी आपको बोझ नहीं समझा आमिना, कभी भी नहीं। बेटियां बोझ नहीं होती, और मेरे लिए आप एक बेटी की तरह है। फिर ये बात, मुझे बहुत दुख हुआ है। मैं जानती हूँ अपू, मगर मैं सिर्फ अपनी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। दूसरे पर डिपेंडेंट होना बहुत तकलीफदेह बात है। मैं सईदा अम्मा के साथ रहकर ज्यादा पुरसुकून रहूंगी। मैं उन्हें पे करूंगी। आपको मैं कभी पे करना चाहूं भी तो ना कर सकूंगी। शायद मुझे 10 जिंदगियां भी मिले तो मैं आपके एहसानात का बदला नहीं उतार सकती, मगर अब बस, अब और नहीं। मैंने जिंदगी को गुजारने के सारे तरीके अभी सीखने हैं। मुझे सीखने दे। डॉक्टर सबत अली ने इसके बाद उसे दोबारा अपने घर में रहने पर मजबूर नहीं किया था। वो उसके लिए भी उनकी एहसानमंद थी। सईदा अम्मा उनके साथ रहने का तजुर्बा उसके लिए हॉस्टल में या डॉक्टर सबत अली के यहाँ रहने से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसे उनके पास एक अजीब सी आज़ादी और खुशी का एहसास हुआ था। वो बिल्कुल अकेली रहती थी। सिर्फ एक मुलाजिमा थी जो दिन के वक्त घर के काम कर दिया करती थी और शाम को वापस चली जाया करती थी। वो बेहद सोशल लाइफ गुजारती थी। मोहल्ले में उनका बहुत आना जाना था, और ना सिर्फ मोहल्ले में बल्कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी, और उनके घर भी अक्सर कोई ना कोई आता रहता था। उन्होंने मोहल्ले में हर एक से इमामा का तारुफ अपनी भांजी कहकर करवाया था, और चंद सालों के बाद ये तारुफ भांजी से बेटी में तब्दील हो गया था। अगरचे मोहल्ले वाले पिछले तारुफ से वाकिफ थे, मगर अब किसी नए मिलने वाले से जब वो इमामा को बेटी की हैसियत से मुतारुफ करवाती तो किसी को कोई तजस्सुस नहीं होता था। लोग सईदा अम्मा की आदत से वाकिफ थे कि वो कितना मोहब्बत भरा दिल रखती थी। उनके बेटे भी इमामा से वाकिफ थे, बल्कि वो बाकायदगी से फोन पर सईदा अम्मा से बात करते हुए उसका हाल अहवाल भी दरियाफ्त करते रहते थे। उनकी बीवी और बच्चे भी उससे बातचीत करते रहते थे। उनके बेटे हर साल पाकिस्तान आया करते थे, और उनके क़याम के दौरान भी इमामा को कभी ऐसा महसूस नहीं होता था जैसे वो उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं थी। बाज़ दफ़ा उसे यूं ही लगता जैसे वो वाकई सईदा अम्मा की बेटी और उनके बेटों की बहन थी। उन दोनों के बच्चे उसे फुप्पू कहा करते थे। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमएससी करने के बाद उसने डॉक्टर सबत अली के तवसुत से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब शुरू कर दी। उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, और पहली बार उसने माली तौर पर खुद मुख्तारी हासिल कर ली थी। ये वैसी जिंदगी नहीं थी जैसी वो अपने वालिदैन के घर पर गुजारती थी, ना ही वैसी थी जैसी जिंदगी के ख्वाब वो देखा करती थी, मगर ये वैसी भी नहीं थी जिन खदशात का वो घर से निकलते वक्त शिकार थी। वो हर एक के बारे में नहीं कह सकती थी, मगर उसके लिए जिंदगी मौजिजात का दूसरा नाम थी।
سالار سکندر جیسے لڑکے سے اس طرح کی مدد، ڈاکٹر ثبت علی تک رسائی، سیدہ اماں جیسے خاندان سے ملنا، تعلیم کا مکمل کرنا، اور پھر وہ جاب۔ صرف جلال انصر تھا جس کا خیال ہمیشہ اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا تھا، اور شاید اسے مل جاتا تو وہ خود دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی۔ 8 سالوں نے اس میں بہت سی تبدیلیاں پیدا کر دی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ جانتی تھی کہ اب دنیا میں اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے کسی سے کوئی توقعات واسطہ کرنی نہیں تھی، نہ ہی ان کے پورا ہونے پر تکلیف محسوس کرنی تھی۔ اس کا رونا دھونا بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا جاتا رہا۔ 20 سال کی عمر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوفزدہ اور پریشان ہونے والی امامہ ہاشم آہستہ آہستہ اپنا وجود کھوتی گئی تھی۔ نئی نمودار ہونے والی امامہ زیادہ پر اعتماد اور مضبوط اعصاب رکھتی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ محتاط رہتی۔ ہر چیز کے بارے میں، اپنی گفتگو کے بارے میں، اپنے طور و اطوار کے بارے میں۔ ڈاکٹر ثبت علی اور سیدہ اماں دونوں کے خاندانوں نے اسے بہت محبت اور اپنائیت دی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جو انہیں قابل اعتراض یا ناگوار لگے۔ ہاشم مبین کے گھر میں اسے یہ ساری احتیاطیں نہیں کرنی پڑتی تھی، مگر وہاں سے نکل کر اسے یہ سب کچھ سیکھنا پڑا تھا۔ سیدہ اماں کی گمشدگی کے دوران وہ آفس میں تھی۔ 4 بجے کے قریب جب وہ گھر آئی تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے پاس اس تالے کی دوسری چابی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی سیدہ اماں کئی بار ادھر ادھر چلی جایا کرتی تھی۔ اسے تشویش نہیں ہوئی، لیکن جب مغرب کی اذان ہونے لگی تو وہ پہلی بار فکر مند ہوئی، کیونکہ وہ شام کو بتائے بغیر کبھی یوں غائب نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پتہ کرانے پر اسے پتہ چلا کہ ان کا بیٹا انہیں بلال کے گھر صبح چھوڑ آیا تھا۔ سیدہ اماں پہلے بھی اکثر وہاں آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے امامہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے وہاں فون کیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ دوپہر کو وہاں سے جا چکی تھی، اور تب پہلی بار اسے صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی تھی۔ اس نے باری باری ہر اس جگہ پتہ کیا جہاں وہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملی، اور تب اس نے ڈاکٹر ثبت علی کو اطلاع دی۔ اس کی حالت تب تک بے حد خراب ہو چکی تھی۔ سیدہ اماں کا میل جول اپنے محلے تک ہی تھا۔ وہ اندرون شہر کے علاوہ کسی جگہ کو اچھی طرح نہیں جانتی تھی۔ انہیں کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو وہ ہمسایوں کے کسی لڑکے کے ساتھ جاتی، یا پھر امامہ کے ساتھ، اور یہی بات امامہ کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ دوسری طرف سالار اندرون شہر کے سوا شہر کے تمام پوش علاقوں سے واقف تھا۔ اگر اسے اندرون شہر کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات بھی ہوتی، تب بھی وہ سیدہ اماں کے ادھورے پتے کے باوجود کسی نہ کسی طرح ان کے گھر پہنچ جاتا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے رات گئے اسے سیدہ اماں کی خیریت سے اپنے کسی جاننے والے کے پاس ہونے کی اطلاع دی، اور امامہ کی جیسے جان میں جان آئی۔ مزید 1 گھنٹے بعد دروازے کی بیل بجی تھی، اور اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے کی اوٹ سے اس نے سیدہ اماں کے پیچھے کھڑے ایک خوش شکل آدمی کو دیکھا، جس نے دروازہ کھلنے پر اسے سلام کیا، اور پھر سیدہ اماں کو خدا حافظ کہتے ہوئے مڑ گیا اور اس دوسرے دراز قامت شخص کے پیچھے چلنے لگا جس کی امامہ کی طرف پشت تھی۔ امامہ نے اس پر غور نہیں کیا، وہ تو بے اختیار سیدہ اماں سے لپٹ گئی تھی۔ سیدہ اماں اگلے کئی دن اس کے سامنے ان دونوں کا نام لیتی رہی، سالار اور فرقان۔ امامہ کو پھر بھی شبہ نہیں ہوا کہ وہ سالار سکندر بھی ہو سکتا تھا۔ مردہ لوگ زندہ نہیں ہو سکتے تھے، اور اسے اگر اس کی موت کا یقین نہ بھی ہوتا، تب بھی سالار سکندر جیسا شخص نہ تو ڈاکٹر ثبت علی کا شناسہ ہو سکتا تھا، نہ ہی اس میں اس طرح کی اچھائیاں ہو سکتی تھی جن اچھائیوں کا ذکر سیدہ اماں وقتاً فوقتاً کرتی رہتی تھی۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس نے جس شخص کو اس رات سیدہ اماں کے ساتھ سیڑھیوں پر کھڑے دیکھا تھا،
اس شخص سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔ فرقان اپنی بیوی کے ساتھ ان کے ہاں آیا تھا۔ اسے وہ اور اس کی بیوی دونوں اچھے لگنے لگے تھے۔ پھر وہ چند ایک بار اور ان کے گھر آئے تھے۔ ان کے ساتھ ان کی شناسائی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اسے جاب کرتے تب 2 سال ہو چکے تھے۔ کچھ وقت شاید اور اسی طرح گزر جاتا اگر وہ اتفاقاً ایک روز اس سڑک سے نہ گزرتی جہاں جلال کے بنائے ہوئے ہاسپٹل کے باہر اس کا نام آویزا تھا۔ جلال انصر کا نام اس کے قدم روک دینے کے لیے کافی تھا، مگر کچھ دیر تک ہاسپٹل کے باہر اس کا نام دیکھتے رہنے کے بعد اس نے طے کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس سڑک پر کبھی نہیں آئے گی۔ جلال شادی کر چکا تھا۔ یہ وہ گھر چھوڑتے وقت ہی سالار سے جان چکی تھی اور وہ دوبارہ اس کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا یہ فیصلہ دیر پا ثابت نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنی کے آفس میں ہی اس کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ وہاں کسی کام سے آئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح کا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ مشکل رابعہ نے آسان کر دی۔ وہ اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملی۔ تم ایک دم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کالج اور ہاسٹل میں تو ایک لمبا عرصہ طوفان مچا رہا۔ رابعہ نے چھوٹتے ہی اس سے پوچھا۔ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ بس میں گھر سے چلی گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ تم تو جانتی ہی ہوگی، امامہ نے مختصراً کہا۔ ہاں، مجھے کچھ اندازہ تو تھا ہی، مگر میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ویسے ہم لوگوں کی بڑی کم بختی آئی۔ میری جویریہ اور زینب سب کی پولیس تک نے پوچھ گچھ کی۔ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں تھا تمہارے بارے میں، مگر ہاسٹل اور کالج میں بہت ساری باتیں پھیل گئی تھی تمہارے بارے میں۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی مسلسل بولے جا رہی تھی۔ تم اکیلی ہی گئی تھی؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ ہاں، امامہ انٹرکام پر چائے کا کہتے ہوئے بولی۔ مگر کہاں گئی تھی؟ کہیں نہیں، یہیں لاہور میں تھی۔ تم بتاؤ، تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ اور جویریہ، باقی سب؟ امامہ نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ میں پریکٹس کر رہی ہوں لاہور میں۔ جویریہ اسلام آباد میں ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی ہے اس کی ایک ڈاکٹر سے۔ میری بھی فاروق سے ہوئی ہے۔ تمہیں تو یاد ہوگا، کلاس فیلو تھا میرا۔ امامہ مسکرائی اور زینب؟ اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ ہاں، زینب آج کل انگلینڈ میں ہوتی ہے، ریزیڈنسی کر رہی ہے وہاں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کے بھائی کے ہاسپٹل میں ہی فاروق پریکٹس کرتے ہیں۔ امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ جلال انصر کے ہاسپٹل میں؟ ہاں، اسی کے ہاسپٹل میں۔ وہ اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے کچھ عرصے پہلے، لیکن بیچارے کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ چند ماہ پہلے طلاق ہو گئی ہے، حالانکہ اتنا اچھا بندہ ہے، مگر امامہ اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکی۔ طلاق؟ کیوں؟ پتا نہیں، فاروق نے پوچھا تھا اس سے، کہہ رہا تھا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی۔ بیوی بھی بڑی اچھی تھی اس کی، ڈاکٹر ہے وہ بھی، لیکن پتا نہیں کیوں طلاق ہو گئی۔ ہم لوگوں کا تو خاصا آنا جانا تھا ان کے گھر میں، ہمیں کبھی بھی اندازہ نہیں ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ ہے دونوں کے درمیان۔ ایک بیٹا ہے 3 سال کا، وہ جلال کے پاس ہی ہے۔ اس کی بیوی واپس امریکہ چلی گئی ہے۔ رابعہ لاپرواہی سے تمام تفصیلات بتا رہی تھی۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ یہ تو میں جان گئی ہوں کہ یہاں جاب کر رہی ہو، مگر اسٹڈیز تو تم نے مکمل نہیں کی۔ ایم ایس سی کیا ہے کیمسٹری میں؟ اور شادی وغیرہ؟ وہ ابھی نہیں۔ پیرنٹس کے ساتھ تمہارا جھگڑا ختم ہوا یا نہیں؟ امامہ نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ نہیں۔ پھر اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی رہی، پھر چلی گئی۔ امامہ باقی کا سارا وقت آفس میں ڈسٹرب رہی۔ اس نے جلال انصر کو کبھی بھلایا نہیں تھا، وہ اسے بھلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے صرف اپنی زندگی سے اس کو الگ کر دیا تھا، مگر وہاں بیٹھے ہوئے اس دن اسے احساس ہوا کہ یہ بھی ایک خوش گمانی یا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ جلال انصر کو اپنی زندگی سے الگ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ صرف
اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے کسی پریشانی سے دوچار کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس کی ازواجی زندگی کو خراب کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ جاننے کے بعد کہ اس کی ازدواجی زندگی پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے اور وہ ایک بار پھر اکیلا تھا، اسے یاد آیا 8 سال پہلے وہ کس طرح اس شخص کے حصول کے لیے بچوں کی طرح مچلتی رہی تھی۔ وہ اسے حاصل نہیں کر سکی تھی۔ تب بہت سی دیواریں، بہت سی رکاوٹیں تھی جنہیں وہ پار کر سکتی تھی، نہ جلال انصر کر سکتا تھا، مگر اب بہت وقت گزر چکا تھا۔ ان رکاوٹوں میں سے اب کچھ بھی ان دونوں کے درمیان نہیں تھا۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ ایک شادی کر چکا تھا یا اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اس کے پاس ایک بار پھر جانا چاہیے، شاید وہ اب بھی میرے بارے میں سوچتا ہو، شاید اسے اب اپنی غلطی کا احساس ہو، امامہ نے سوچا تھا۔ اس نے آخری بار فون پر بات کرتے ہوئے اس سے جو کچھ کہا تھا، امامہ اس کے لیے اس کو معاف کر چکی تھی۔ جلال کی جگہ جو بھی ہوتا وہ یہی کہتا، صرف ایک لڑکی کے لیے تو کوئی بھی اتنے رسک نہیں لیتا، اور پھر اس کا کریئر بھی تھا جسے وہ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے پیرنٹس، اس کی کچھ امیدیں تھیں جنہیں وہ ختم نہیں کر سکتا تھا، میری طرح وہ بھی مجبور تھا۔ بہت سال پہلے کیے گئے اس کے جملوں کی بازگشت نے بھی اسے دل برداشتہ یا اپنے فیصلے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ موقع مجھے اللہ نے ہی دیا ہو سکتا ہے اللہ نے میری دعاؤں کو اب قبول کر لیا ہو سکتا ہے اللہ کو مجھ پر اب رحم آ گیا ہو، وہ بار بار سوچ رہی تھی۔ ورنہ اس طرح اچانک رابعہ میرے سامنے کیوں آ جاتی؟ مجھے کیوں یہ پتا چلتا کہ اس کی بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے؟ ہو سکتا ہے اب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ فیصلہ کر چکی تھی، وہ جلال انصر کے پاس دوبارہ جانا چاہتی تھی۔ کنٹینیو کیجیے گا قسط نمبر 29 میں۔ اللہ حافظ۔